الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو ولاگ لے کر آیا ہوں، جو ویڈیو لے کر آیا ہوں، جو ٹاپک لے کر آیا ہوں، یہ ہے فرقہ واریت سے اپنے بچنا کیسے ہے۔ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ فرقہ واریت سے بچنے کا کیا ہے؟ ایک سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، بغیم بینہم۔ آپ حسد ختم کر دیں، اناد ختم کر دیں، بغض ختم کر دیں، سرکشی ختم کر دیں۔ یہ میں علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ میں مساجد سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ میں مبلغین سے بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ میں عوام الناس، عام عوام الناس سے بھی کہہ رہا ہوں۔ آپ چاہے کتنے بھی بڑے سے بڑے مفتی ہیں، بڑے سے بڑے شیخ ہیں، بڑے سے بڑے پیر ہیں، اگر آپ کے اندر بغض ہے، اناد ہے، عصبیت ہے، تو پھر یہ جاہلیت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ فرقہ واریت سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اپنے اندر سے ختم کریں۔ ہو گئی ختم۔ اب دوسری میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ علماء تو جب یہ ختم کریں گے تو علماء تو بہت آسانی سے فرقہ واریت سے بچ جائیں گے، بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب رہ گئی عوام الناس، تو میں مخاطب ہوں عوام الناس سے اس وقت۔ علماء کی بات ہو گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 ہم اسی کو ہی پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ فرقہ واریت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر ان کے اندر جھگڑے پیدا ہو گئے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کافی عرصے تک لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر ان کے اندر جھگڑے پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء بھیجے۔ سارے انبیاء مراد ہیں یہاں، آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں شیس علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ٹوٹل سارے انبیاء مراد ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہی انبیاء میں ہی آپ بھی آتے ہیں۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، وہ مبشرین تھے، وہ منذرین تھے۔ انبیاء بشارت دیتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے، اور اللہ کے عذاب سے، سزاؤں سے، انجام کار برے انجام سے ڈراتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ لیں جی، یہ فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید میں بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ جو لوگ جس بات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے جھگڑوں میں فیصلہ کرے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے میں، قرآن پاک کی طرف جاؤ گے، تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کس کا جھگڑا نہیں ختم ہوگا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ جھگڑا کس میں ختم نہیں ہوگا؟ کہ بعد اس کے کہ کتاب آ گئی حق کے ساتھ، بینات، روشن نشانیاں لے کر آ گئی، پھر بھی جھگڑا نہیں ختم ہو رہا۔ وہ اس کتاب کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں تو جھگڑا پھر بھی نہیں ختم ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، اناد ہے آپس میں، حسد ہے، ضد ہے، تکبر ہے، غرور ہے، ان وجوہات کی وجہ سے جھگڑا نہیں ختم ہو رہا۔ تو حاضرین ناظرین، آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے جھگڑا ختم کرنے کی وجہ۔ وہ میں نے ایک تو پہلے اپنے ولاگ میں بتا دی تھی کہ غرور، تکبر، حسد، بغض، اناد، ضد، سرکشی، یہ ساری چیزیں ختم کر دیں۔ اور اس کے بعد علماء کو تو میں نے کہہ دیا تھا، علماء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے علماء کو کہ یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ اس کے بعد بالکل نیوٹرل ہو کے، صاف ستھرے ہو کے کتاب کا مطالعہ کریں۔ کس کتاب کا؟ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں فرقہ واریت ختم کرنا، نیوٹرل ہو کے مطالعہ کریں، قرآن مجید فرقان حمید کا بالکل صاف ستھرے ہو کے مطالعہ کریں، نیوٹرل ہو کے۔ کوئی فرقہ واریت کی چھاپ نہیں آپ کے دماغ پہ ہونی چاہیے، کسی قسم کا
آپ نے وہ کچھ نہیں کرنا، آپ نے کہنا ہے یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راستہ کی ہدایت عطا فرما، میں تیری کتاب کی طرف جھکتا ہوں یا اللہ، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ جو باتیں اس میں ہیں کمپلیکیٹڈ قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ پہ چھوڑ دیں ان کو، نہ جائیں ان کی تہ میں، کہیں یا اللہ اس کا جو معنی مفہوم تیرے پاس ہے یا اللہ، میں اس پہ ایمان لایا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، جیسے جیسے ہم آگے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہ بات ہے جو آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینی ہے۔ لیں جی، میں آپ کو اگلی بات ہی بتا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ اس میں دو مولوی لڑ رہے ہیں، یا میں مولوی کا لفظ غلط بول دیا، سوری، مولویوں سے، علماء سے، دو علماء، دو شیوخ، ٹھیک ہے، دو مفکر، ٹھیک ہے، دو یوٹیوبر کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جھگڑ رہے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے، آپ عوام الناس ہیں، آپ کہیں یا اللہ میں نے یہ تیرے اوپر چھوڑا، یہ معاملہ تیرے اوپر چھوڑا، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اور جو حق ہے مجھے وہ دکھا دے یا اللہ، یا جو حق ہے یا اللہ میں اس کے ساتھ ہوں، جو تیرے علم میں جو حق ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ لیں جی، آپ بری ذمہ ہو گئے۔ اب آپ وہ چاہے آپس میں سر توڑ دیں، پھاڑ دیں ایک دوسرے کا، لڑ کے، عوام الناس بری ہے۔ آپ نے اتنی بات کہہ دی یا اللہ میں تیرے اوپر ڈالتا ہوں، جو تیرے نزدیک حق ہے میں اس پہ ایمان لے آیا، لو آپ فرقہ واریت سے بری ہو گئے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیں، قرآن پاک کے بعد آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں، آپ مسلم شریف کا مطالعہ کریں، آپ بخاری شریف کے بعد، مسلم شریف کے بعد سیاستہ کی ساری کتابوں کا مطالعہ کریں، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ مطالعہ کرتے تھے۔ فرقہ واریت ختم، سب فرقہ واریت ختم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا حق عطا فرمائے گا، ایسی روشنی عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آتے ہیں ہم ان کو انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتے ہیں، ہاں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ایسے رستوں پہ چلاتے ہیں، ایسے انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، وہ بھٹک سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا فوکس ہماری ذات ہوتی ہے، ان کا فوکس ہدایت ہوتی ہے۔ باغیم بینہم ان کا فوکس نہیں ہوتی، سرکشی ان کا فوکس نہیں ہوتی، غرور، حسد، تکبر، عناد ان کا فوکس نہیں ہوتا۔ ان کا فوکس وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی۔ تو اس طریقے سے کتاب کا مطالعہ کریں، پھر سنت کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری فرقہ واریت فنا فل جہنم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی فرقہ واریت ساری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں آپ کو اگلے ولاگ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں کہ جو اتنا زیادہ مطالعہ نہ کر سکے تو پھر کیسے اس نے فرقہ واریت سے بچنا ہے، جو اتنا زیادہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا اس نے کیسے فرقہ واریت سے بچنا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، یہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔